اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل المافی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لوائل حمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی شب 10 رمضان کی شب ہے اور آج یوم وفات ہے ایک مرتبہ ملکۃ العرب محسنہ اسلام جناب ختیجۃ الکبریٰ کا۔ سب سے پہلے تو میں تعزیت پیش کرتی ہوں جناب شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں، خاندان زہرا کو، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کو، حجت قائم آل محمد کو، اور مجھے اس وقت ٹی وی اسکرین پہ دیکھنے والے آپ تمام مومنین و مومنات کو۔ محسنہ اسلام جناب ختیجۃ الکبریٰ۔ کون ختیجۃ الکبریٰ؟ یہ وہ بیوی ہے کہ جو مکے کے رئیس خولید کی صاحبزادی تھی۔ یہ وہ بیوی ہے کہ جو رسول خدا کی سب سے زیادہ چہیتی، وفاشوار، تابع دار، نیک، پاکیزہ، سب سے پہلے رسول خدا پر ایمان لانے والی، کنواری اور انتہائی مالدار خاتون جناب ختیجۃ الکبریٰ۔ ایک مرتبہ ختیجۃ الکبریٰ کے تعارف میں یہ آپ سب کو بتاتی چلوں کہ ختیجۃ الکبریٰ رسول خدا کی وہ زوجہ ہیں کہ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عدد بیٹے اور 1 بیٹی جیسی نعمت اور رحمت تحفے میں پیش کی۔ کیا کہنا اس بی بی کا کہ جو محسنہ اسلام ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت کے مکے کی یہ حالت کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کہ جو ملکۃ العرب ہیں اس طرح سے تجارت کیا کرتی تھیں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہر رات 80,000 اونٹ مال سوار کرا کر جناب ختیجۃ الکبریٰ تجارت کی غرض سے پورے عرب میں بھیجا کرتی تھیں۔ ایک روز جناب ختیجۃ الکبریٰ کے چند غلام شہزادی کے پاس آئے اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ بی بی آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے اونٹوں سے لدے ہوئے، ہمارے مال سے لدے ہوئے اونٹ ہر روز غائب ہو جاتے ہیں۔ مکے میں چند افراد کا گروہ ایسا ہے کہ جو ہر رات ہمارے سامان تجارت کے سامان کو چوری کر لیتا ہے، اور اس طرح ہر رات ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حیا کی اس ملکہ نے صاحب عصمت بطول بی بی کی ماں نے ایک مرتبہ حیا کی چادر کو اوڑھا اور ایک گھر کی جانب چلی۔ وہ گھر کس کا تھا؟ وہ گھر مولا مشکل کشا کے بھی بابا سرکار ابو طالب کا تھا۔ بی بی کہتی ہیں کہ آج میں رئیس مکہ کے گھر جاؤں گی کہ جو وارث ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جو وارث اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اور میں ان کے ہاں جا کر یہ شکایت کروں گی کہ اس مسئلے سے
ہمیں بچایا جائے کہ ہمارے سامان تجارت کو ہر روز مکے کے افراد ہر شب چھین لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مشکل کشا کے بھی بابا کے پاس بی بی وارد ہوئی اور آ کر اپنی اس مشکل کو بیان کیا۔ ایک مرتبہ سرکار ابو طالب کو جب معلوم ہوا کہ رئیس مکہ خولید کی بیٹی ختیجہ بنت خولید ان کے در پر آئی ہیں، ایک مرتبہ سرکار ابو طالب نے بی بی کو تعظیم دی، بی بی کا مسئلہ سنا اور کہا کہ آپ اپنے گھر واپس لوٹ جائیے کہ ہم آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل کر دیں گے۔ اور کیوں نہ حل کرتے کہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام علی مرتضیٰ مولا مشکل کشا مولا حاجت روا ہے، یہ تو ان کے بھی بابا ہیں اور آنے والی بھی ختیجہ الکبریٰ ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار ابو طالب نے اپنے غلاموں کو بھیجا اور کہا تمام کے تمام مکے کے افراد کو جمع کرو اور کہو کہ سب کو آج ابو طالب نے اپنے گھر بلایا ہے۔ ایک مرتبہ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو سرکار ابو طالب نے خطبہ دیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ خالق نہج البلاغہ کا جو خالق ہے، کہ جس کو زمانہ خطیب منبر سلونی کہتا ہے، جب ان کے بابا نے خطبہ دیا ہوگا تو کیا عظیم الشان خطبہ تھا کہ اس خطبے میں سے فقط ایک جملہ ہی اتنا حسین ہے۔ ایک مرتبہ سرکار ابو طالب یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کیوں سامان تجارت جو ختیجہ کا چلتا ہے کیوں اس کو لوٹ لیتے ہو؟ کیا تم اپنے ہاتھ سے کما کر کسب حلال نہیں کر سکتے؟ اگر تم کسب حلال کرو گے تو پھر میں تمہیں محبوب رکھوں گا۔ اللہ جانے کہ خالق نہج البلاغہ کے بابا کے یہ جملے میرے خالق کو رب العالمین کو اتنے پسند آئے کہ قرآن میں ایک آیت کی زینت بن گئی کہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگر تم کسب حلال کرو، اپنے ہاتھ سے کماؤ، تو پھر وہ پروردگار عالم تمہیں اپنا دوست رکھے گا، تمہیں اپنا محبوب رکھے گا۔ کیا کہنا سرکار ابو طالب کا۔ ایک مرتبہ مکے کے وہ افراد کے جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا، کہ جن کا کام ہی تھا لوٹ مار کرنا، ایک مرتبہ جب سرکار ابو طالب نے یہ کہہ دیا تو کسی کی مجال کہ سرکار ابو طالب کے آگے اپنی زبان کھول سکے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اٹھا، ہاتھوں کو جوڑا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ ابو طالب، آپ یہ جانتے ہیں کہ مکے میں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی ہنر نہیں آتا، ہمارے پاس تو ایسا کوئی خاص مال و اسباب بھی نہیں کہ ہم تجارت ہی شروع کر دیں، بتائیے کہ ہم کیسے کمائیں۔ آج لوگ ماہر معاشیات بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کائنات کا پہلا ماہر معاشیات کہ جس نے پہلی اسٹاک ایکسچینج کی بنیاد رکھی۔ کیا زمانہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ جو شیئرز کا کاروبار کرتے ہیں راتوں رات کیسے امیر ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے یہ قانون سرکار ابو طالب نے سکھایا، کہا جاؤ تمہارے گھر میں جو کچھ بھی ہے، اگر ایک اونٹ ہے تو ایک اونٹ لے کر آؤ، ایک بکری ہے تو وہ ایک بکری لے آؤ، ایک بکرا ہے تو ایک بکرا لے آؤ، ایک دمبا ہے تو دمبا لے آؤ، چادریں ہیں تو چادریں لے آؤ، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو فقط ایک مٹھی جو اپنے گھر سے لے آؤ، اور میں تمہیں شیئرنگ کا کاروبار اس طرح سے سکھاتا ہوں کہ وہ لا کر جناب ختیجہ کے حوالے کر دو۔ یہ بی بی ہر روز 80,000 اونٹوں کا قافلہ نکلتا ہے اس بی بی کی جانب سے، جو پورے عرب و عجم میں تجارت کرتا ہے۔ اس طرح سے تمہیں بھی منافع ہو جائے گا۔ آج جو ایک اونٹ دے گا کل وہ 2 اونٹ لے کر آ جائے گا اور اس کا مالک بن جائے گا۔ اس طرح سے جناب ختیجۃ الکبریٰ کے حوالے وہ تمام مال و اسباب کو کیا گیا۔ ایک مرتبہ جب سامان تجارت واپس آیا، قافلہ واپس آیا اور پورے مکے میں جس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے لا کر وہ تمام کا تمام سامان
سرکار ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ ایک مرتبہ جناب ختیجہ بنت خولید کے غلاموں سے سرکار ابو طالب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آج پہلی ریکوری ابو طالب نے کروائی ہے، کیا یہ وہی مال و اسباب تھا کہ جو راتوں رات تمہارا لٹ جایا کرتا تھا اور ڈاکو چھین لیا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ غلام کہتے ہیں بے شک اے ہمارے آقا یہ وہی مال و اسباب ہے۔ ایک مرتبہ جو تمام کا تمام سامان لے کر قافلہ چلا گیا اور اب جب واپس آیا تو دگنا منافع ہوا، اور نہ صرف منافع ہوا بلکہ وہ لوگ کہ جو راتوں رات لوٹ لیتے تھے اس مال و اسباب کو، آج وہ اس مال و اسباب کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ان کا خود کا مال بھی موجود ہے۔ بس ایک مرتبہ منافع بٹا اور ہر شخص کو اس کے مال سے دگنا کر کے مال نفع کے طور پر دیا گیا۔ ایک مرتبہ جب سب بٹ گیا تو پہلی مرتبہ کائنات میں پہلا خمس ادا کرنے والی خود جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ خدیجۃ الکبریٰ نے لیا اور ایک مرتبہ شہزادی لے کر بی بی لے کر مکے کے سردار جناب سرکار ابو طالب کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ آپ کی وجہ سے میرا مال لٹنے سے بھی بچ گیا اور مجھے اتنا نفع حاصل ہوا ہے اور یہ آپ کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار ابو طالب نے بی بی سے ارشاد فرمایا کہ اے ملکۃ العرب میرا حصہ کیسے ہے؟ کہا آپ ہی کی وجہ سے تو یہ ممکن ہوا کہ کل تک وہ لوگ کہ جو میرے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے آج وہ اس مال کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار ابو طالب یہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جو کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس احسان کا بدلہ نہیں لیتے۔ جب بی بی نے بہت اصرار کیا تو ایک مرتبہ سرکار ابو طالب نے خود رسول خدا کو بلایا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی رسول خدا اس حجرے میں تشریف لائے کہ جس میں بی بی موجود تھیں، اور بی بی نے جیسے ہی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا، ایک مرتبہ بی بی کھڑی ہو گئیں۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں جناب عبداللہ کے بیٹے کا تعارف کروایا، رسول خدا کا تعارف کروایا، اور ایک مرتبہ سرکار ابو طالب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اگر یہ کہے تو میں اس مال کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ ایک مرتبہ رسول خدا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ مال تو نہیں لے سکتا، ہاں اگر آپ چاہیں تو میں اس مال کو تجارت کی غرض سے آپ کو واپس کر دیتا ہوں، اور نہ صرف واپس کروں گا کہ اب اس قافلے کے ساتھ میں خود بھی جاؤں گا۔ بی بی نے منظور کیا، گھر آئیں، اپنے ایک قابل اعتماد غلام مسیرہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جیسے جیسے جب جب یہ صاحب جو کرتے ہیں یہ سب تم مجھے بتاؤ گے کہ یہ کس طرح سے اٹھتے ہیں، کس طرح سے بیٹھتے ہیں، کس طرح سے بولتے ہیں، کس طرح سے چلتے ہیں، یعنی بالکل ان کے سائے کی طرح رہنا ہے، اور آ کر مجھے بتانا ہے کہ یہ کیسے ہیں۔ قافلہ واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ غلام سے بی بی نے سوال کیا کہ ہاں بتاؤ یہ کیسے ہیں؟ غلام کہتا ہے کہ شہزادی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نوجوان ایسا ہے کہ یہ جہاں سے گزرتا تھا درندے اس کے پاس آتے تھے اپنی فریاد و بکا لے کر۔ میں نے دیکھا کہ درخت اس کو سجدہ کرتے تھے، پرندے اس کی تعظیم کرتے تھے، یہاں تک کہ راستے میں آنے والے کنکر و پتھر جب اس کے ہاتھوں پہ آتے تھے تو وہ کلام کرنے لگتے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی مسکرائیں اور مسکرا کر کہا اے میرے غلام، میری یمن میں بے تحاشا زمینیں ہیں، وہ سب کے سب میں تجھے ہدیہ کرتی ہوں۔ میرے پاس جتنا بھی مال و زر ہے، جتنا بھی سونا چاندی ہے، اس کا ایک حصہ میں تجھے دیتی ہوں، اور تو سرکار ابو طالب کے پاس جا اور میرا رشتہ ان کو دے۔ ایک مرتبہ رشتہ منظور ہو گیا، اور کیوں نہ منظور ہوتا کہ جس کا نکاح خوان سرکار ابو طالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت محمدی یہ ہے کہ جب بھی نکاح ہوتا ہے تو پہلے وکیل خاتون کے پاس جاتا ہے، خاتون کی اجازت لے کے
پھر مرد کے پاس نکاح خوان جاتا ہے۔ یہ شریعت محمدی ہو گیا۔ الغرض کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ اسلام محسنہ اسلام کے مال پر پلنے لگا۔ زمانہ بیتا اور شعب ابی طالب کی سختیاں ایک مرتبہ جناب ختیجہ نے دیکھنا شروع کی۔ کیسا زمانہ کہ وہ بی بی کے جس کے غلاموں کے پٹکے، جس کی کنیزوں کی چادریں بھی سونے اور چاندی کے تاروں سے بنتی تھیں، آج اس بی بی کی چادر میں جا بجا خرمے کے پتوں کے پیمن لگے ہوئے ہیں کہ یہ شعب ابی طالب کی سختیاں ہیں۔ یہاں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہیں پر کسی نے ایسی زہریلی غذا جناب ختیجۃ الکبریٰ کو دی کہ اس کے بعد سے بی بی علیل رہنے لگیں، اور اتنی علیل ہوئیں کہ اب یہ عالم ہے کہ غربت دیکھ رہی ہے وہ بی بی کہ جس کے در سے پورا مکہ کھانا کھایا کرتا تھا۔ آج اس بی بی کے گھر میں فاقے ہیں، علالت ہے۔ ایک مرتبہ بی بی کی بینائی کم ہو چکی ہے اور وہ وقت بھی آ گیا کہ جو 10 رمضان کی شب ہے، آج کی شب وہ شب کہ جب جناب سیدہ یتیم ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا حجرے میں داخل ہوئے، وہ وقت آ گیا کہ دیکھا سامنے ختیجہ جیسی بیوی، وفا شوار بیوی، تابعدار بیوی خاک پر لیٹی ہوئی ہے، اور 3.5 سال کی کم سن بطول کبھی ماں کا سر دباتی ہے، کبھی ہاتھ کو سہلاتی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب ختیجہ کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی، دیکھا کہ سرکار انبیاء حجرے میں موجود ہیں۔ بی بی تعظیم کے لیے اٹھنا چاہتی ہیں، لیکن اتنی علیل ہو چکی ہیں، اتنی نقاہت طاری ہے کہ بی بی خود سے اٹھ بھی نہیں پاتی۔ ایک مرتبہ ام ابیہا کا سہارا لیا۔ میرا سلام ہو بطول بی بی پر کہ کبھی اسلام کو سہارا لینا ہو تو بھی وہ بطول بی بی سے لیتا ہے، کبھی ملکۃ العرب کو سہارا لینا ہو تو وہ بھی ملکۃ العرب بھی سہارا بطول بی بی سے لیتی ہیں۔ ایک مرتبہ والی کو آتا دیکھا، کہا مولا آپ میرے آقا ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں جب سے آپ کے گھر آئی ہوں میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، والی آپ مجھ سے راضی تو ہیں نا؟ ایک مرتبہ سرکار محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ہاں ختیجہ میں تم سے راضی ہوں۔ کہا آقا میری بس ایک تمنا ہے، اسے آپ میری وصیت بھی سمجھیے گا۔ کہا فرمائیے۔ کہا وصیت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں نا میری بچی کا نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے، اگر بھائی بہن بھی ہوں تو انسان کو سہارا ہوتا ہے، مگر میری بچی تو یکو تنہا ہے، اس کا تو کوئی بھائی بہن بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا میری صابرہ بیٹی اپنی زبان سے بھی کچھ نہیں کہتی، بس میں یہ چاہتی ہوں یا رسول اللہ کبھی بھی میں سیدہ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی رسول نے یہ سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ ریش مبارک بھی تر ہو گئی۔ فرمایا اے ختیجہ محمد یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تک محمد رہے گا کبھی بھی فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ جناب ختیجہ نے یہ سنا، کہنے لگی آقا آپ تو سرکار انبیاء ہیں، آپ کا یہ جملہ بڑا عجیب ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک محمد موجود رہے گا اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ یا رسول اللہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کی امت اجر رسالت کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ کے بعد فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو لے آئے؟ ایک مرتبہ رسالت مآب یہ کہتے ہیں ختیجہ کیا تم برداشت کر سکو گی کہ میرے بعد میری امت کس طرح سے اسے اجر رسالت دیتی ہے؟ ایک مرتبہ رسالت مآب کہتے ہیں اے ختیجہ میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جب جناب ختیجہ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک دروازہ ہے، ایک لشکر ہے، ایک شخص کے ہاتھوں میں آگ بھی ہے، ایک شخص کے ہاتھوں میں لوہے
لوہے کا کوڑا بھی موجود ہے، اور ایک مرتبہ دیکھتے ہی دیکھتے دروازہ جلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ ایک مستور ہے کہ جو در و دیوار کے درمیان آ گئی، یہاں تک کہ زمین پہ گری اور جلتا ہوا دروازہ اس بی بی پہ گرا، اور ایک مرتبہ اس بی بی کی آواز آئی، اے اماں فضہ مجھے سنبھالو کہ میرا محسن شہید ہو گیا، اِنَّا تَقَبَّلْ مِنَّا وَأَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔